اس پرفتن دور میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے دین کو سیکھنے اور علم کو حاصل کرنے کا اللہ نے توفیق دی۔ اس پہ آپ جتنی بھی خوشی کا اظہار کریں، جتنی بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ اس دور میں جب کہ فتنوں کا بھی زمانہ ہے اور ہر قسم کے والدین کے لیے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، ہر والدین کی خواہش ہے کہ اس کے گھر میں بچے ہو، وہ کچھ کما کے لائے، لیکن آپ کے والدین ماشاءاللہ بہت خوش نصیب ہے، خوش قسمت ہے کہ انہوں نے آپ کو علم کے راستے کی وقف کیا۔ بہت بابرکت راستہ ہے یہ، صحابہ کرام کا راستہ ہے، اصحاب صفہ کا راستہ ہے۔ اب اسی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، یہ جنت کا راستہ ہے۔ اس راستے کے اوپر جو آدمی چلتے ہوئے تو جنت کے راستے کے اوپر چلتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں یہ بہت بابرکت راستہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث حاصل کرنے کا راستہ ہے، صحابہ کرام کی اس میراث علم دین، اس کو حاصل کرنے کا راستہ ہے، اور ہمارے ائمہ اور فقہا اور محدثین داعیان اسلام نے جس راستے کو اپنایا تھا اسی راستے کو اللہ نے ہمیں اس پہ چلنے کے اللہ نے توفیق دی۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس راستے کی جو تقاضے ہیں وہ ہم پوری کریں۔ اس میں سب سے بنیادی جو چیز ہے کہ اللہ کے ساتھ ہمارے مضبوط تعلق، انسان کے جتنے مضبوط تعلق اللہ کے ساتھ ہو وہ خوش رہیں گے، وہ پرسکون رہیں گے۔ لیکن خاص کر قال اللہ و قال رسول پڑھنے والا جو دنیا کے اندر اسلام کو نافذ کرنے کے لیے اور دین اسلام کو عام کرنے کے لیے اس کے دل میں ایک جذبہ ہو، اس داعی اسلام کے لیے اور قال اللہ و قال رسول پڑھنے والے کے لیے اور پڑھانے والے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کا اللہ کے ساتھ بہت مضبوط تعلق ہو، اللہ تعالیٰ کی خشیت، ڈر اس کے دل میں عام لوگوں سے بہت زیادہ ہو۔ اس میں دیکھو بنیادی جو چیز ہے وہ نماز ہے، تہجد ہے، سنتوں کی پابندی ہے۔ یہ جو عام نماز ہے وہ تو ہر آدمی پڑھتے۔ ہم مدرسے کے طالب علم ہیں، ہم مدرسے میں رہتے ہیں، اللہ نے اپنے اس بہترین مرکز میں دینی جگہوں میں ہمیں بلایا، تو ہمیں چاہیے کہ ہماری چھوٹی چھوٹی سنتیں اس کا خیال کریں، ہمارے اندر کوئی کمزوری نہ ہو، کوئی ہمارے پیچھے ہو یا نہ ہو، کوئی ہمارے پیچھے ڈنڈا اٹھا کے آئے یا نہ آئے، ہم خود جو ہے اللہ تعالیٰ کی خشیت اور ڈر یہ چیزیں ہمارے اندر بہت زیادہ ہو۔ اگر ممکن ہو ہم ایام 20 کے روزے رکھیں، پھر وہ جمعرات کو روزے رکھیں۔ ابھی روزہ رکھنا بہت آسان ہے، موسم اس طرح ہے کہ اس موسم میں دیکھو دن بہت مختصر ہے، نہ گرمی ہے نہ سردی ہے، اور رات بہت لمبی ہے، رات کو آدمی تہجد پڑھ سکتے ہیں، دن میں روزے رکھ سکتے ہیں۔ اس چیز کی وجہ سے آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ دوسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ ہم جو ادھر آئے ہیں نا، تو ہمارا جو بنیادی مقصد ہے وہ علم حاصل کرنا ہے۔ یہ جو ادھر چیزیں ہے، لاہور کو دیکھنا، گھومنا پھرنا، یہ آدمی بعد میں بھی کر سکتے۔ ابھی اس وقت یہ جو طالب علمی کا عمر ہے، یہ جو زندگی ہے، یہ بہت اہم ہے۔ یہ وقت جو ہے نا، وقت کی مثال یہ سونے کی ہے، بلکہ جو ہوشیار لوگ ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ الوقت اغلی من الذهب، وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اور بلکہ الوقت ہی الذهب، وقت ہی سونا ہے، وقت ہی آپ کے پاس اصل سرمایہ ہے۔ اللہ نے اس وقت کی قسم اٹھائے، والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ زمانہ کیا چیز ہے، عصر کیا چیز ہے، یہی وقت ہے جو انسانی وقت ہے، جو ایک ایک سیکنڈ ہے وہ جلدی میں وہ منٹ بن جاتے ہیں، اور منٹ جلدی میں گھنٹے بن جاتے ہیں، اور گھنٹے وہ دن بن جاتے ہیں، اور دن ہفتے اور ہفتے مہینے، اور اس طرح سال اور عمر گزر جاتے ہیں۔ اس لیے بہت قیمتی آدمی ہے جو اس وقت کو صحیح استعمال کرے۔ فرمایا کہ وقت جو ہے تلوار کی طرح ہے، الوقت کالسیف، وقت تلوار کی طرح ہے، تقطعہ او یقطعک، یا تم اس وقت کو کاٹیں گے یا یہ وقت آپ کو کاٹ رہے، یہ تلوار آپ کو کاٹ رہی ہے۔ اس لیے آپ اپنے اوقاتوں کا بہت خیال کریں۔ یہ جو صبح کے ٹائم کبھی کوئی استاد نہ ہو کلاس میں تو آپ اس کے پیچھے نہ جائیں، اس وقت میں آپ کوئی نہ کچھ سیکھیں، آپ کوئی شعر سیکھے، کوئی آیات سیکھے، کوئی حدیث سیکھے۔ آپ کی لائبریری کی یعنی آپ کی کلاسوں کے ساتھ بہترین لائبریری ہے، جب کوئی استاد نہ ہو تو آپ جا کے لائبریری میں بیٹھیں۔ اس کے علاوہ پھر آپ وقت ضائع کریں گے تو خود آپ بعد میں ہاتھ ملیں گے، آپ
تو افسوس کریں گے کہ ہم نے کتنے بڑا خسارہ کیا، کتنا بڑا نقصان جو ہم نے اٹھایا۔ اس لیے آپ لوگ کوشش کریں سیکھنے کی، سیکھنے اور سکھانے کے جو عمل ہے بہت بابرکت عمل ہے، پڑھنے اور پڑھانے کے، سیکھنے اور سکھانے کے۔ آپ سیکھنے کی کوشش کرو 24 گھنٹے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ کوئی بھی چیز آدمی سیکھتے، کوئی اور چیز، کوئی لطیفہ سیکھو، کوئی شعر سیکھو، کوئی آیات قرآنی، یہ جو آپ کے سامنے کتاب ہے اس کی خطبی سیکھو، اس کے متن سیکھے، زبانی یاد کرے، آگے جائیں گے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس کا۔ اور تیسری بات جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جمعیت طلبہ عربیہ بزم قرآن، یہ آپ لوگوں کے فائدے کے لیے، یہ آپ کے وقت سے منظم ہو جاتے ہیں۔ آپ کوشش کریں کہ ان کے ساتھ آپ کی وابستگی ہو، اس وجہ سے آپ کے جو اندر کوئی کمزوری ہے، تقریر کمزوری ہے، تحریر کمزوری ہے، آپ کے متعلق کمزوری ہے، آپ اضافی وقت ان کو دو، ان کے کوئی پروگرام ہے اس میں شریک ہو جائے، اسٹڈی سرکل ہے، دیگر پروگرامات ہے، اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس وقت جو حق اور باطل کی جو کشمکش ہے، جو مقابلہ ہے، اس میں وہ آدمی بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں جس کے پاس علم کی قوت ہو، جس کے پاس دلیل کی قوت ہو، جس کے پاس کردار کی قوت ہو۔ اصل قوت اخلاقی قوت ہے، یہ مادیات کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل انسان کے پاس اگر اخلاقی قوت ہو، امت مسلمہ کے پاس اخلاقی قوت ہو تو وہ کو اللہ برتری دیں گے، وہ کامیاب ہوں گے۔ اس لیے جس داعی اسلام کے پاس علم ہو، صلاحیت ہو، کردار کی قوت ہو، اسی مقابلے میں، اس کشمکش میں وہ حق کو غالب کر سکتے ہیں۔ دیکھو فلسطین کی جو مسلمان ہیں، ادھر فلسطین کے حوالے سے بات آئی، یہ جو 7 اکتوبر 2023 سے جو مقابلہ شروع ہو گیا تھا، ابھی 2025 میں 7 اکتوبر کو 2 سال مکمل ہو گئے۔ اس میں دنیا کی جتنی شیطانی قوتیں ہیں جو اسرائیل کے پیچھے کھڑے ہیں، اس نے دنیا جہان کے گولہ بارود ادھر پھینک دیے۔ اور لیکن ابھی تک ان 2 سالوں میں اور اس سے پہلے تقریباً یہ نصف صدی سے زیادہ واقعہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں، مسلمان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، لیکن مسلمان کو ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا سکے۔ ابھی تک فلسطین کے مسلمانوں کے پاس حماس کے مسلمانوں کے جو سرنگیں وہ معلوم نہیں کر سکے۔ اور ابھی دیکھو آپ کو معلوم ہے نا کہ ٹرمپ اور امریکہ ادھر جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی صلح کرو، جہاں ان کے دوستوں کو شکست ہوتے۔ 1965 میں انڈیا اور پاکستان کا مقابلہ تھا، اور انڈیا ادھر واگا بارڈر کے ذریعے سے لاہور تک پہنچے تو امریکہ نے نہیں کہا کہ صلح کرو، جنگ بندی کرو، لیکن جب یہاں کے لوگوں نے ٹینکوں کا مقابلہ کیا، یا کہ فوجی جوانوں نے ٹینکوں کا مقابلہ کیا اور انڈیا کے اندر جنگ منتقل ہو گئی، تو فوراً ادھر سے کہا جی جنگ بندی کرو، امریکہ نے کہا اور جنگ بندی کیا۔ اور ابھی جو 10 مئی کو انڈیا ادھر سے دیکھو کس طرح وہ ڈرون برسا رہے تھے جیسے کوئی بارش ہو، امریکہ آرام سے سوئے ہے، امریکہ کے صدر آرام سے کچھ نہیں کہتا تھا کہ صلح کرو، یہ صلح کرو، لیکن جب یہ کہ جوانوں نے فجر کے بعد شروع کیا، 1-2 گھنٹے کے اندر ٹرمپ نے کہا نہیں صلح کرو جی۔ کیوں؟ کہ انڈیا کو نقصان ہو رہا تھا، انڈیا تباہ ہو رہے، تو انہوں نے فوراً جا کے ادھر کہا جی بند کرو۔ ابھی دیکھو 1-2 مسلمان لڑ رہے، افغانستان اور پاکستان اپنے درمیان 2 بھائیوں کی لڑائی ہے، لیکن دونوں طرف مسلمان مر رہے، تو ابھی تک ٹرمپ نہیں کہتے کہ صلح کرو جی، جنگ بندی کرو۔ اس سے وہ خوش ہے، جو کچھ وہ چاہتے تھے، جو یہودی چاہتے، جو کافر چاہتے، وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے ہو رہے، اس سے وہ آرام سے بیٹھے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ جو ابھی امریکہ نے آگے بڑھ کے کہا کہ جی صلح کر دے، اس کا وجہ ہے کہ نقصان اسرائیل کو ہوا، مسلمان بھی شہید ہو گئے، مسلمانوں کو نقصان ہوا، لیکن مسلمان تو الحمدللہ شہید ہو گئے، اس کو اللہ جنت اللہ نے نصیب کی۔ اور ابھی تک حماس کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان پوری طرح جذبے میں ہے، عزم میں ہے، لیکن یہ جو امریکہ کہتے صلح کر، اس وجہ ہے کہ اس کو نقصان ہو رہے۔ الحمدللہ بھی صلح ہو گئے، ادھر مسلمان خوش ہے، اور انشاءاللہ اسی نتیجے میں مسلمانوں کو اور قوت مل جائے گی، مسلمان اور مضبوط ہو جائیں گے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ فلسطین کی جو مسلمان ہیں جو مقابلہ کر رہے ہیں، ان کے پاس اسلحے نہیں ہے، وہ ایک تنظیم ہے حماس، اللہ نہ کرے پاکستان کے اوپر کوئی حملہ کرے اور جماعت اسلامی آگے بڑھ کے مقابلہ کرے،
جماعت اسلامی کیا مقابلہ کرے گی؟ ایک تنظیم ہے. اس طرح حماس پہ ایک تنظیم ہے ادھر، لیکن حماس کے لوگوں کے پاس جو قوت ہے وہ کردار کی قوت ہے، مضبوط کردار ہے. ان کے بچوں نے قرآن حفظ کیا اور 30 دنوں میں بعض بچے نے قرآن حفظ کیا، کسی نے 3 مہینوں میں. اور ایسے بچوں جو 3 مہینوں میں قرآن حفظ کیا تو بہت سارے. اور دیکھو ابھی تک اس پوری جنگ کے اندر آپ دیکھیں کہ فلسطین کے مسلمانوں کو پانی نہیں مل رہے، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں مل رہی. کئی مہینے لوگوں نے کھانا نہیں کہا. اور ایک بچہ جب برتن لے کے جاتے کہ جب کوئی کھانا مل جائے، کھانا تقسیم ہو رہا ہے خدمت کی طرف سے، کھانا ختم ہوتے وہ خالی واپس آ رہے. کئی مہینے کھانا نہیں کھائے، گھر میں کس سے کچھ نہیں کھایا. اس سے پوچھا جاتا ہے، ایک صحابی پوچھتے ابھی کیا کریں گے؟ وہ کہتے حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ہمارے پاس اللہ ہے. اور ایک بچہ اپنے گھر کے ملبے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، گھر کے ملبے کے اوپر، اور قرآن کی آیات پڑھ رہے وَلْنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ، ایک صبر کی تلقین ہے. مسجد ہی گری ہوئی ہے، مسجد کے ملبے کے اوپر بیٹھ کے وہ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، وہ تراویح پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے. اس لیے بنیادی جو چیز ہے وہ کردار کی قوت ہے. تو میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ایک تو آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق. فرض نماز تو عام دکانداریں بھی پڑھتے، آس پاس کے آبادی کے جو لوگ ہیں جو اسلام کی زیادہ قریب نہیں وہ بھی پڑھتے. لیکن مدرسے کے طالب علم وہ تہجد پڑھے، وہ چھوٹی سنتیں پڑھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت و مضبوط تعلق ہو. اور دوسرے ہے کہ وہ اپنے اوقات کو منظم رکھے، کوشش کرے کہ یہ جو آپ کے 8 سال زندگی ہے جب آپ فارغ ہو جائے تو ہر مدرسے والے آپ سے کہے کہ آپ ہمارے مدرسے میں پڑھاؤ. آپ کی ضرورت ہو ہر جگہ میں. ویسا نہ ہو کہ آپ فارغ ہو جائے اور پھر آپ سند لے کے گھوم رہے ہو، لوگوں سے کہہ رہے ہو کہ مجھے جی میں فلان جگہ سے میں نے دورہ حدیث کیا، میں فارغ ہوں، ابھی مجھے رکھو. اس کی بجائے کہ لوگ آپ سے خود رابطہ کریں، آپ کو بلائے اپنے ادارے میں، کیا ہو جی ہمارے ادارے میں آپ پڑھاؤ. یہ بنیادی چیز ہے، یہ صفات ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر ہو، ہمارے طلباء کے اندر ہو، تاکہ اس معاشرے کے جو ماحول ہے اس میں بہترین کردار آپ لوگ ادا کر سکے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں آخری جو بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ بزم ادب کو آپ لوگ اہمیت دیں. یہ بزم ادب آپ کے فائدے کے لیے. اگر آپ کے پاس بہت علم ہو لیکن آپ تقریر نہیں کر سکتے تو آپ ایک ناکام انسان اس معاشرے میں. اس لیے قابل سے جب گھر جائیں گے کوئی فوجی ہو، لوگ آپ سے کہیں گے آپ جو قبرستان میں آپ تقریر کرو. آپ جامعہ مرکز اسلامیہ میں پڑھ رہے ہیں، آپ طالب علم میں اور تقریر کرو. اگر آپ ادھر تقریر نہیں کر سکتے اور لوگ آپ کے اوپر ہنس سے، یہ آپ کی بہت بڑی ناکامی ہے. کوئی شادی ہے، نکاح ہے، نکاح کی تقریر آپ سے کہیں گے آؤ جی تم مولانا سے تم گفتگو کرو، آپ ادھر گفتگو نہیں کر سکتے تو آپ کی بہت بڑی ناکامی ہے. آپ ادھر جمعہ آپ کے علاقے کے محلے کے مسجد میں جمعے کی لوگ آپ سے امید رکھیں آؤ جی جمعہ پڑھاؤ اور تو پھر تقریر نہیں کر سکتے تو آپ کی بہت بڑی ناکامی ہے. اس لیے علم کے جو دیگر مقاصد ہے، اللہ کی رضا، درس و تدریس، تعلیم، اس سے بہت بنیادی جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسان گفتگو کر سکتا ہو، اس علم کو، اس دین کو پہنچانا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ تبلیغ، یہ لوگ دین پہنچانا. یہ تو تب ہو سکتے ہے کہ انسان بول سکتا ہو، تقریر کر سکتا ہوں، لوگوں کے سامنے واپس ضمیر کے اظہار کر سکتے ہیں. اگر وہ کوئی نہیں کر سکتے تو معاشرے میں وہ ناکام آدمی. لوگ کہیں گے اس سے وقت ضائع کیا. اور جنہوں نے مدرسوں کے اندر شرمائے ہیں، کسی کے سامنے گئے نہیں، اسٹیج پہ کھڑے نہیں ہوئے، وہ جمعے کی نماز میں کیا کرتے؟ باہر کھڑے ہوتے، انتظار کرتے کوئی اور ممبر کے اوپر بیٹھے، پھر جا کے کھڑے ہوتے، پھر جا کے مسجد کے اندر داخل ہوتے. اس لیے کہ کوئی اسے نہیں کہے کہ آؤ تم تقریر کرو. اس لیے میں آپ سے خصوصی دل کی بات کر رہا ہوں کہ اس بزم ادب کو آپ اہمیت دیں. خود آؤ، بجائے کہ کوئی آپ کے کھانا بند کرے، کوئی آپ کے پیچھے آؤ جی نکلو جی ہاسٹل سے آؤ جی بزم ادب میں. خود آؤ، خود ادھر آ کے کہو. ابھی چھوٹے بچے نے کہا کہ میں خود تقریر کرتا ہوں آ کے. اس طرح آپ لوگ بھی کریں تاکہ آپ کو بہت فائدہ ہو. تو اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو اور ہم سب کی صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ دین کی غلبی کے لیے استعمال کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. اللہ ہم سب کو ان تمام طلباء کو علم و عمل اللہ نصیب فرمائے.
اللہ تعالیٰ بہترین داعیہ اسلام بنائے، اور اس وقت معاشرے کے اندر جو خرابی ہے، فتنے ہے، ان تمام فتنوں سے اللہ ہم سب کو بچائے۔ اس فتنوں کو ختم کرنے کی صلاحیت و اہلیت و قابلیت اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ معاشرے کے اندر جو فرقواریت ہے، اللہ اس فرقواریت کو ختم کرے، اور حق اور باطل جہاں پر حق اور باطل ہم نے سامنے، اللہ تعالیٰ مظلوموں کی مدد فرمائے، فلسطین کے مسلمان کو اللہ مدد فرمائے، کشمیر کے مسلمان جہاں پر مسلمان مظلوم ہے اللہ ان کو خصوصی مدد فرمائے، امریکہ ہو، اسرائیل، ٹرمپ ہو، یا نتنیاہو، جتنی دیگر ظالم لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب کرے۔ اگر انہیں ہدایت کے نصیب نہیں ہے، اللہ ان کو عبرت کے نشان بنائے، اللہ ان کو ذلیل فرمائے کہ دنیا کے اندر لوگ اس کو دیکھے وہ ذلت کے نشان بن جائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ جزاكم الله۔